رات کی تاریکی اپنے عروج پر تھی۔ مکہ خاموش تھا، لیکن اسی خاموشی کے پردے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے تاریخ انسانیت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ وہ رات تھی جسے ہم اسراء و معراج کے نام سے جانتے ہیں، ایک ایسا معجزہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ جیسا کہ قرآن میں بیان ہوا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔ سورۃ الاسراء آیت 1۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو یہ واقعہ سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس گئے، پھر آسمانوں کی طرف بلند کیے گئے اور پھر واپس آ گئے۔ یہ بات سن کر کفار قریش ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ ان کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی۔ انہوں نے اس واقعے کو جھٹلایا اور لوگوں کو بھی بہکانے لگے۔ اسی دوران وہ ایک شخص کے پاس گئے، ایک ایسا شخص جس کا ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا تم اپنے دوست کی اس بات کو سچ مانتے ہو کہ وہ ایک ہی رات میں بیت المقدس گیا اور واپس آ گیا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی تردد کے جواب دیا، اگر یہ بات انہوں نے کہی ہے تو یقیناً سچ کہی ہے۔ یہ جواب صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایمان کی وہ بلندی تھی جو تاریخ میں مثال بن گئی۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تو اس سے بھی بڑی بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ ان پر آسمان سے وحی آتی ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انہیں صدیق کا لقب کیا گیا، یعنی وہ جو ہر حال میں سچ کی تصدیق کرے۔ اس واقعے نے یہ واضح کر دیا کہ سچا ایمان وہی ہے جو مشکل ترین حالات میں بھی ڈگمگائے نہیں، جب عقل ساتھ چھوڑ دے تب بھی دل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھے۔ اسراء و معراج کا واقعہ صرف ایک معجزہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایمان کا امتحان بھی تھا۔ کچھ لوگ ڈگمگا گئے، کچھ پیچھے ہٹ گئے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سچے مومن ثابت قدم رہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمان صرف آسان وقتوں کا نام نہیں، بلکہ اصل ایمان وہ ہے جو آزمائش کے وقت بھی قائم رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ مثال رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل یقین ہی کامیابی کی اصل کنجی ہے۔